روزہ رکھا ہو انہوں نے اس دن، میری ہوئی اسی رات کو ملاقات ہوئی تو بہت خوش تھے، کہتے ہیں یار میں آج اوپر جاؤں گا. ان کو کافی دفعہ خواب میں نبی پاک کا دیدار ہوا تھا. ان کی چکی میں اس لیے کہتا ہوں کمرہ چکی، جو آپ کا جسم ایک دم نیچے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. میں نے بالکل واک کرائی. میں واحد بندہ تھا پوری جیل میں جس کی ممتاز حسین قادری صاحب کے ساتھ ملاقات ہر ٹائم ہوتی تھی. میں ان کے ساتھ، یا وہ میرے پاس ہوتے تھے یا میں ان کے پاس ہوتا تھا، ہم اکٹھے کھانا کھاتے تھے. ان کا بھائی دل وزیر اللہ زندگی دے ابھی بھی باہر ہے. ان کے والد صاحب سے بچوں سے ملاقات ہوتی رہی. ان کی آپ کو یاد ہوگا عید کی رقم کو جی بھی ہم نے بالکل اعلان کیا تھا، ان کے فیملی کو عمرے بھی بھیجا. جی بالکل. میں واحد بندہ تھا جن سے اتنا پیار تو ممتاز قادری کو اور کوئی نہیں مل پاتا. آپ سب نے جھوٹ ہے، سب ممتاز میں قادری صرف میری ملاقات تھی جی. آپ نے ممتاز قادری صاحب کا ذکر کیا، تو کیا وہ جیل میں جا کے ٹوٹ گئے تھے یا مضبوط تھے وہاں پہ بھی؟ جیل میں جا کے جاتا مضبوط ہو گئے تھے جی. اللہ اچھا. جنت میں اس جگہ دے اسی کنٹھ سن رہی ہے. ہوں. جھوٹ میں کبھی بولتا نہیں ہوں. میں نے جیل میں جا کے ڈبل جذبہ اس میں دیکھا. سپریم کورٹ ان کی ضمانت لگائے گی، اپیل لگائے گی سوری، تو وہ اس پہ ناراض ہو گئے کہ میری اپیل کیوں لگائے گی، میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو جلدی پھانسی لگنا ہے. وہ ناراض ہو گئے، اس چیز کا میں گواہ ہوں. اور اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. ایک دفعہ ایک ایشو بنا کہ جیل والوں نے ان کے چکی کے سامنے اللہ محمد رسول کا نام لکھا ہوا تھا، وہ رنگ کر دیا. اچھا. آئی جی کا دورہ تھا، ٹھیک تو وہ ہے. ناراض ہو گئے، جیل سے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا. تو وہ ایک شخصیت بھی ایسی تھی کہ سب پریشان ہو گئے. اللہ انہیں جنت میں جگہ دے کہ جب میں آیا انہوں نے شام کو، جیل والوں نے جب اسٹل زور لگا لیا، وہ نہیں مانے، بھوک ہڑتال توڑنے میں منتیں کی، سب کچھ کیا، تو مجھے لے گئے. ٹھیک ہے. تو میں جو ہی موڑ کاٹا تو مجھے کہتے ہیں فرق آ گئے بھوک ہڑتال توڑوانے. تو میں نے انہوں نے اگٹھے کھانا کھایا. وہ میرے والد کی وجہ سے میری عزت کرتے تھے، میری اپنی دوستی بھی تھی ان کے ساتھ. جو ممتاز قادری سے حادثہ ہوا تھا اس سے آپ کس حد تک متفق تھے؟ دیکھیں جی، وہ شاید میرے لائف کو لفظ نہ لینا چاہوں گا، فیملیز بھی دیکھتی ہیں. جی دو رائے نہیں ہے میری، بالکل. میں بالکل ان کے ذہن کا مالک ہوں. ٹھیک ہے. تو جب ان کا یہ آپ کو پتہ ہے حادثہ ہوا تھا تو میرے کزن کے پاس دو منسٹریاں تھیں. جی. دو منسٹریاں تھیں تو ہم نے دونوں منسٹری استعفیٰ دے دیا تھا. میرے والد صاحب نے بغاوت کر دی تھی. وہ کلپس ابھی بھی پڑے ہوں گے، انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیے تھے. اور اس سے ہم جلسے جلوس کرنا ایسا تھا کہ گولی کھانے کے متفق تھا کہ بندے کو مار دو جلسے جلوس میں. میرے والد واحد بندے جنہوں نے کہا کہ جتنی مرضی دید کی رقم بلینک چیک کے آپ لوگ لکھ لو. انہوں نے دید نہیں لی، اسلام میں دید بھی ہے. جی بالکل. تو ممتاز قادری نے جو بات کی، جس پیچھے کیا، میں اس میں متفق ہوں جی 100%. صحیح. ممتاز قادری صاحب کو جب لے کے جایا جا رہا تھا پھانسی دینے کے لیے، کیا اس وقت آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ اور اگر ہوئی تھی تو وہ کیا ان کی اور آپ کی بات چیت ہوئی تھی؟ بڑی بات آپ نے یاد کرا دی جی. اللہ جل نصیب کرے ممتاز قادری صاحب کو شہسی شہید ہیں جی. روزہ رکھا ہو انہوں نے اس دن، میری ہوئی اسی رات کو ملاقات ہوئی تو بہت خوش تھے. کہتے ہیں یار میں آج اوپر جاؤں گا. ان کو کافی دفعہ خواب میں نبی پاک کا دیدار ہوا تھا. ان کی چکی میں اس لیے کہتا ہوں کمرہ چکی، جو جیل والے ہوتے سمجھ جاتے ہوں گے، منہ زبان پہ ایسا چڑھا ہوا ہے. کمرے سے خوشبو بہت آتی، سبز رنگ کی ان کی کمرہ تھا. کھجور کھلاتے تھے، عطر لگاتے تھے 3 دفعہ. تو اس دن انہوں نے روزہ رکھا جس نے پھانسی تھی نا، صبح شہری فجر کے ٹائم. رات کو ملے، کوئی پوری جیل سو نہیں پائی، میں نہیں پوری جیل. میں اور پھانسی گارڈ بالکل ساتھ تھے. ہم جدھر رہتے ہیں وہاں سزائے موت کے کمرے بھی ہیں، 4 سرکل اسے کہتے تھے. تو جب ان کو پھانسی دے گی، کافی دن جیل اداس رہی. اور یقین مانے ہر ملازم نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو پھانسی نہیں دیتے. پھر کرسچن کو بلایا گیا، جنہوں نے شاید ان کا پھٹا کھینچا. لیکن ممتاز قادری صاحب نے انکار کیا. انہوں نے کہا میرا پلیز، میں مسلمان کے ہاتھ پھانسی لگنا چاہتا ہوں. پھر کسی مسلمان کو انہوں نے راضی کیا، مسلمان نے پھر ان کو دی. ویسے ایک پرانا تھا جن کا نام بھول گیا، ان کا نواسا آ کے پھانسی دیتا ہے ساروں کو. ٹھیک ہے. ان کا نام میرے ذہن تھوڑا نکل گیا. وہ لگے مسلمان. لیکن ممتاز قادری جیسی گریٹ ہستی، گریٹ طاقتور لوگ تو باتیں کرتے ہیں. میں نے لائیو دیکھا اس رات کو، وہ اتنے خوش تھے، اتنا خوش تھے کہ پورے ریڈ ہوئے ہوئے تھے، سبز امامہ باندھا ہوا تھا انہوں نے. ان کی شیر 3 گنا زیادہ ہو گئی تھی. میں نے مذاق کرتا تھا، میں نے کہا قادری صاحب تسی میری ہڈی کسی دن توڑ دے سو. وہ گلے ملتے تھے نا 3 دفعہ اٹھا کے. تو کیونکہ وہ ایلیٹ فورس کے ملازم بھی تھے ماشاء اللہ، صحت میں بھی اچھے تھے. وہ پورے گراؤنڈ میں ایسے گھومتے تھے. صحیح. تو وہ بہت خوش تھے جی. انہوں نے کہا کہ آج میری ملاقات اس ہستی سے ہونے لگی ہے جس کے پیچھے میں نے پوری زندگی قربان کی. میں اس بات کا گواہ ہوں، قیامت کے دن بھی گواہی دوں گا. صحیح. تو کبھی آپ کو بھی ڈر لگا کہ آج آپ جا رہے ہیں پھانسی کے
تختے پہ؟ جس دن فیصلہ ہوتا تھا، دیکھیں جی اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا جس دن فیصلہ ہوتا تھا کیس کا، پھر گورنمنٹ بہت زیادہ خلاف تھی، بہت ہمارے فیصلے منگا کے چیک کرتی تھی. جو جج ہمارے حق میں ہلکی سی بات کرتا تھا یہ اس کو اس ٹائم چینج کر دیتے تھے، یہ اس افسر کو جیل میں بھیج دیتے جو ہمارے حق میں لکھتا تھا. اتنی زیادتی میں تاریخ میں میرے والد صاحب کو لایا گیا تو 100 بندہ آیا، 100 کے 100 اٹھاؤ کے انہوں نے جیل میں بھیج دیا. 100 بندوں کو رہا کرانا، مجل کے دینا، بیلے کرانا کتنا مشکل ہوا ہوگا ہمارے لیے. دیکھیں جی انڈر ورلڈ کیا ہے، پاکستان میں انڈر ورلڈ کیا ہے، یہ بھارت کا انڈر ورلڈ نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہے. دیکھیں ہمارے کچھ رولز ہیں، اصول ہیں. دشمندار بندے کہ کوئی دشمن جیل میں چلا جائے نا کسی زدار کا، جس ساتھ اپنے اٹھ بیٹھ کے کھایا ہو، تو اس کی فیملی کا خیال رکھتا ہے. میرے کئی دشمن جیل میں گئے تو ان کے گھر کا راشن سے لے کے ان کا خیال تک میں نے رکھا، میں نے، کیونکہ میری مائیں بہنیں ادھر ہیں. آج کل تو کہ ہلکی سی کسی سے ناراضگی ہو جائے، مطلب آپ سے ملے نہیں، یا میں آپ کو ٹائم نہیں دیا، یا کہیں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، تو لوگ جا کے مخالفوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف ویڈیو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے آج تک میرے ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی جگہ کسی کا نام لیتے کسی کے خلاف ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. میں کسی کی عزتیں نہیں اچھالتا. تو ناراضگی کے بھی اصول ہوتے ہیں، ناراضگی کے بھی اصول ہوتے ہیں. ہمارا ایک ان لکھا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ان لکھا کانٹریکٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت نہیں اتارنی، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا، ہم نے ڈرگس کے کام کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے جو بھی ہو جائیں جیسے بھی ہم لوگ بس اچھے ہیں برے ہیں لوگوں کے قابضوں میں، تو لوگ ہمیں یاد تو کرتے ہیں. تو نام لے رہے ہیں یہی بہت ہے اس حالات میں. تو ہم نے اپنے علاقے کو سنبھالنا ہے. میں تو اتنے دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ تگڑے ہیں، کسی چور کسی ڈکیت کی ضرورت نہیں ہے کسی کہ آپ کی ماں بہن کو محلے میں چھیڑ کے جائے اور چوری ہو. کیوں ہے میں نے ایم پی اے کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو مدد کریں گے، وہ نعوذ باللہ کیا ہے وہ. میں تو اپنے نام نہیں لوں گا، میرے اپنے دوست ہیں بہت زیادہ جو ایم پی اے کے دروازے کھولتے رہتے ہیں، ان کے بوٹ سیدھے کرتے رہتے ہیں. تو میں ہنستا ہوں انہیں دیکھے، تو میں نے کہتا ہوں کہ خاص انہوں نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہوتی تو جنت میں ہوتے. تو کوئی گورنمنٹ کوئی کسی کی طرف دیکھتے نہ رہے کہ مدد آ رہی ہے، مدد تو اللہ نے بھیج دیا آپ کی طرف کب سے. مل کرتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کل گیا اسپورٹس کا وہ ایونٹ تھا، بچوں کو پروموٹ کرنے کے ڈرگ سے دور ہے، تو سب نے 333 کیا ہوا تھا. میں نہیں کرتا، میں نے آپ نے شاید نوٹ کیا بہت ٹائم سے چھوڑ دیا. میں جب 2013 میں جیل میں گیا نا تو ہمیں کیونکہ گاڑیاں زیادہ تھی، ہمیں ایک جیسے نمبر رکھنے پڑے کہ گاڑیاں مکس نہ ہو، یا انگلش ڈیجٹ چینج تھا 333 تھا. کوئی ہمارے پاس تو موبائل نہیں تھا 5-6 سال جیل میں. تو واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ 333 ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑا گروپ بن چکا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا گروپ ہے. جس ملک میں جاؤں کہیں 333 گروپ سے ہمارا تعلق ہے، جس شہر میں جاؤں کہ 333 سے ہمارا تعلق ہے. تو اس کو چینج کرتے ایم ای چینج کرتے ویلفیئر کرتے تھوڑا ٹائم لگ گیا مجھے. اور ویسے میں گروپوں کے خلاف ہوں. انسان ایک آئی جی ہے نا، آئی جی آپ اسے ڈبل پے دیں، آپ اسے کہیں یا تو سپاہی بھرتی ہو جا یا ایس ایچ او بھرتی ہو جائے، تو وہ استعفیٰ دے دے گا، دوبارہ بھرتی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک عزت دی، ایک مقام دی، ایک سیٹ دی ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے اللہ اتنا نام کما کے حکومتوں سے ٹکر لے کے اتنی جیلیں کاٹ کے اتنی شخصیت سے مل کے تو ہم ایک گروپ بنائیں گے بچوں والا. میں تو گروپوں کے خلاف ہوں. گروپ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ ایک ملاقات تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جس ہم زرداری سے پریزیڈنٹ بنے تھے، تو اس میں کچھ چند مہمان تھے، ان کا بڑا پیار تھا. زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ فرق کو لے کر آنا. بچپن میں ملتے رہے اٹک جیل جب قید تھا، کو یاد ہے قلعے میں ملاقاتیں ہوتی، پھر پیمز میں آ گئے تھے زرداری صاحب. تو وہاں پہ ایک شخصیت نے بیٹھے کا، بڑی شخصیت ہے کہ آپ نے ہمیں تو کوئی گفٹ نہیں کیا کبھی. تو اس نے کہا جس کی کام کی چیز تھی اس کو دے دی. بڑا شارٹ سے انہوں نے جواب دیا. میں مذاق طنز کرایا کہ یار آپ نے ہمیں تو نہیں کچھ دیا. تو پھر اگلے دن ان کے زرداری صاحب نے مجھے پھر رابطہ کیا، آئی ڈی کارڈ منگایا، تو کہ مجھے فار لائف ٹائم پرماننٹ بھی یوز بھیج دیا کہ میری گن کو چھیڑا نہ جائے. میں اس کو بڑی لکی گن کہتا ہوں، کیونکہ جتنے ریٹ ہوتے رہے سارا ہمارا سامان لے گئے، اس گن کو چھوڑ جاتے ہیں.